امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ہم سنی تو علی اعلان کہتے ہیں تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ۔ اہل مکہ کو جب یہ خبر ملی، معلوم ہوا، پتہ لگا کہ امام پاک مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں، تو امام پاک کی خدمت میں اہل مکہ نے آ کر معروضہ پیش کیا۔ مکے کے باشندے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، مولا حسین خدا را ہرگز مکہ چھوڑ کر نہ جائیے، مکہ دارالامن ہے، اے مولا حسین خدا را آپ اس جگہ پر نہ جائیے، آپ اس مقام پر نہ جائیے، وہ کوفہ کے باشندے بے وفا ہیں، صدیوں سے ان کا یہ معیار رہا ہے کہ وہ بے وفائی کیا کرتے ہیں، بد عہدی کیا کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے بہت روکا امام پاک کو، مگر مولا حسین نے فرمایا کہ قضاء و قدر کے احکامات نافذ ہو چکے ہیں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے عزم مصمم، اب مجھے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، مولا حسین مجھے معلوم ہوا ہے آپ کوفہ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نے بالکل درست سنا ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امام پاک میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، معروضہ پیش کر رہا ہوں، خدا را کوفہ نہ جائیے، کوفے کے لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، امام پاک نے فرمایا کہ ہاں مجھے تمہاری محبتوں کا خیال ہے مگر مجھے جانا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، نہ جانے کتنے لوگوں نے امام پاک کو روکنے کی کوششیں کی، مگر امام پاک نے ارادہ کر لیا تھا اور آپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکل پڑے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو دیا، چھوٹے چھوٹے بچے جناب عون و محمد وہ خط لے کر مولا حسین کی بارگاہ میں راستے میں پہنچے، امام حسین کو جا کر خط دکھایا کہ اس خط کو پڑھیے۔ اس خط کا بھی مضمون یہی تھا کہ آپ ہرگز نہ جائیں، آپ ہرگز مکے سے نہ جائیں، کوفہ بالکل نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ جانے میں آپ کی ہلاکت نظر آتی ہے، کوفہ جانے میں نقصان نظر آتا ہے، کوفہ کے لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، کوفے کے باشندوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب عون و محمد نے خط دیا، امام پاک نے خط کو پڑھا، اور ادھر آپ جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر مکے کا جو اس وقت کا حاکم ہے اس حاکم کے پاس میں پہنچے، اس کو جا کر کہا کہ تم اپنی جانب سے خط لکھ دو اور اس خط میں تم مضمون یہ دو کہ اے حسین تم مکہ چلے آؤ، تمہیں امن تمہیں امان دی جائے گی، تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی، جور و جفا کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، یہاں تمہیں امان دی جاتی ہے، آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ، محبت کا سلوک ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ خط وہاں سے لے کر مکے کے حاکم کی مہر لگوا کر جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی آ گئے، امام پاک کو وہ خط دکھایا، امام پاک نے خط کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن جعفر سنو، میں رک نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں میرے نانا جان مجھ سے کچھ فرما گئے ہیں، میرے نانا جان نے مجھے کچھ کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے اور
باقی تمام لوگ کہنے لگے اے امام پاک وہ کیا خواب ہے ذرا بیان فرمائیے۔ امام پاک نے فرمایا میں خواب تو بیان نہیں کر سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا خواب تو بیان نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں، میرے نانا جانتے ہیں، میرا خدا جانتا ہے، یہ راز میرے سینے میں چلا جائے گا، اسی کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، بیان تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں میں نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تکمیل کے لیے مجھے یقیناً مکہ چھوڑ کے کوفہ جانا ہوگا، یہ سفر مجھے کرنا ہوگا۔ بہت روکا گیا، فرزوق نامی شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی یہی کہا، تمام لوگوں نے روکا، بہت ضد کی امام پاک سے، مگر امام پاک نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کربلا جانے کا۔ اللہ اکبر، چل پڑے امام پاک، منزلیں طے ہو رہی ہیں، سفر ہو رہا ہے، اور ہر منزل پر کوئی نہ کوئی ملتا ہے اور وہ آ کر یہی کہتا ہے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، خدا را رک جاؤ۔ لوگوں نے خدا کے واسطے دیے، رسول کے واسطے دیے، خدا اور رسول کے واسطے نہ جائیں، مگر قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے۔ امام پاک نے عزم مصمم کر لیا تھا، آپ رواں دواں ہیں اپنی منزل کی جانب۔ راستے میں پھر جناب ہانی بن عروہ اور امام مسلم کی شہادت کی خبریں ملی، بہت مغموم ہوئے۔ راستے ہی میں 1000 کا لشکر لے کر مقام نینوا تک جب پہنچے ہیں تو حر بن یزید تمیمی وہ 1000 کا لشکر لے کر، مسلح نوجوان لے کر آپ کے سامنے آ گیا۔ دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، امام پاک کے خیمے لگے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں سب، یہ گرمی میں سفر کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھی تمام کے تمام آئے۔ امام پاک نے ان کو پانی پلوایا، انہوں نے خیمے لگا دیے، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں ہوئی، خیمے لگ گئے۔ ادھر میرے آقا امام حسین اپنے خیمے کے اندر ہیں، ادھر جناب حر اپنے خیمے کے اندر ہیں، حر کے ساتھی اپنے اپنے خیموں کے اندر ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے، مہمان ہیں تمہارے، مہمانوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حر نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام پاک نے اذان کا حکم دے دیا۔ امام پاک نے فرمایا حر یہ بتاؤ نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ میں پڑھو گے؟ حر نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، ہمارے سب لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال اذان ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امام پاک کی اقتداء میں سب نے نماز پڑھی، حر نے بھی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد میں پھر امام پاک نے پرجوش تقریر فرمائی، آپ نے پھر خطبہ دیا، فرمایا ہم خود نہیں آئے، ہمیں خطوط لکھ کر بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا تو حر نے کہا تھا کہ کون سے خط؟ میں کسی خط کے بارے میں نہیں جانتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو خط بھیجے تھے، خط بھیج کر بلانے والوں میں سے میں نہیں ہوں، میں تو مجھے حکم ملا ہے، حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے میں آپ کو راستے میں جہاں بھی پاؤں وہاں سے آپ کو ہرگز نہ چھوڑوں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں، اسی لیے اب آگے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، صرف مجھے آپ کو ابن زیاد تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا امام حسین نے فرمایا کہ تم خطوں کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کون سے خط؟ آپ نے اشارہ دیا تھیلے لے کر آؤ خطوط کے، وہ تھیلا لایا گیا، الٹ دیا گیا، اس کے اندر بہت سارے خطوط ہیں۔ جناب حر نے خط نکال کر پڑھا، مضمون دیکھا اور کہنے لگے اے ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ، ابن علی، یہ خطوط جن لوگوں نے بھیجے میں ان میں سے نہیں ہوں۔ حر نے کہا یہ خط جنہوں نے بھیجے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ امام پاک نے وہ خط دکھائے، بہرحال حر نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے، میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد تک پہنچاؤں، اور یہ سارے راستے یوں ہی ساتھ ساتھ حر اور جو ساتھ میں سپاہی تھے وہ سب ساتھ ساتھ رہے،
اور یہ قافلہ رواں دوا رہا۔ امام پاک نے کہا اچھا ایک کام کرو، اگر ہمیں تم ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو تم ابن زیاد کے پاس نہیں بلکہ ہمیں تم چھوڑو، ہم سیدھا یزید کے پاس چلے جاتے، وہیں اپنے معاملات خود نبٹ لیں گے، ہم یزید سے براہ راست بات کر لیں گے۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ حر نے کہا تھا کہ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں خط اور آپ یزید کو لکھ کر روانہ کر دیجئے، جب تک ان خطوط کے جواب نہیں آئیں گے تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ الغرض جو مشیت چاہتی تھی وہی ہوا، چلتے چلتے وہ منزل بھی آ گئی جس کا نام زمین کربلا ہے۔ جب وہاں پر قیام کیا گیا، جب وہاں پر قافلہ رکا، میرے مولا حسین نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کربلا ہے۔ میرے مولا امام حسین نے اتنا سنا، فرمانے لگے یہ مقام کرب و بلا ہے، یہاں کرب اور بلا ایک ساتھ، یہ وہ منزل وہ ٹھکانہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، وہی ہماری آخری منزل ہے، یہیں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، خیمے لگ گئے۔ میرے عزیزو ادھر خیمے امام پاک کے لگے ہیں، ادھر حر بھی اپنے خیمے لگا کر وہیں پر امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تو راستے میں اپنے ساتھ والوں سے کہا تھا میرے ساتھیوں سنو، حالات اب سب کچھ سمجھ میں آ چکے ہیں، سب ظاہر ہو چکا ہے، ہمارے کئی ساتھیوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، امام مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، ہانی بن عروہ شہید ہو گئے ہیں، حالات ایسے ہیں، لہٰذا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان میں جو بھی جانا چاہیں چلے جائیں، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، میں کسی کو روک نہیں رہا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے شوق سے، اس لیے کہ یہ معاملہ میرا ہے، یزید کو دشمنی مجھ سے ہے، یزید کا تمام جو کچھ بھی ہے معاملہ وہ مجھ سے ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ چلے جائیے۔ راہ میں جب امام پاک نے کہا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو چلے بھی گئے تھے، لیکن پھر ایک موقع بعد میں آیا تھا جب امام پاک نے چراغ بجھا کے کہا تھا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ جب میرے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا کے کہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے، امام پاک نے فرمایا تھا سنو، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری راہ دیکھتی ہوں گی، تمہارے بچے تمہارے انتظار میں ہوں گے، تم اپنے بچوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے جو لوگ بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا گیا، لیکن جب چراغ پھر سے روشن کیا گیا، جتنے لوگ موجود تھے ابھی بھی اتنے موجود ہیں، اور وہ سب کے سب کہنے لگے اے امام حسین ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ راہ میں ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کا ساتھ نبھائیں گے، کربلا کے اس میدان میں، اس امتحان میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور آپ پر تلوار بعد میں اٹھے گی، پہلے وہ تلوار ہمارے جسموں کو کاٹے گی۔ تمام نے کہہ دیا۔ جب چراغ بجھا تھا تب منظر کچھ اور تھا، اور جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو ہر انسان کی آنکھ میں آنسو۔ کہنے لگے امام پاک اگر بھیجنا ہی چاہتے ہو بضد ہو تو ہماری گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ دو، مگر ہمیں خدا را جانے کے لیے نہ کہو۔ یہ جذبہ ایثار ہے، یہ جذبہ محبت ہے، یہ وفاداری ہے جس کا مظاہرہ امام پاک کے ساتھیوں نے کیا۔ خیمے لگ گئے، ادھر امام پاک ہیں، آپ کے 72 رفقا ہیں، اور ادھر سامنے ابن زیاد کا لشکر ہے۔ عمر سعد جس کا کماندار بن کے آیا ہے، عمر سعد کی کمان میں 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے۔ میرے عزیزو یہ کون لوگ کھڑے ہیں سامنے؟ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ وہ ہیں جو روزے بھی رکھتے تھے، یہ وہ ہیں جو سجدے بھی کیا کرتے تھے۔ تو پتہ لگ گیا ہر سجدہ کرنے والا حق پر نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا، ہر رکوع سجدہ کرنے والا حق پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان
اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد تو ملتی ہے مگر کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ملے گی، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ملے گی۔ صبر بندے کے اندر ہے، نماز سے دور ہے، پھر بھی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبر سے دور ہے، اس کا رشتہ نہیں ہے۔ صبر سے اگر رشتہ ٹوٹ گیا تب بھی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نماز اور صبر دونوں چیزیں زندگیوں میں شامل کر لو۔ اب دیکھو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے پاس نماز تو ہے، یزیدیوں کے پاس سجدہ تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر صبر نہیں ہے۔ صبر کی دولت امام پاک کے پاس میں ہے، امام حسین کی دولت، امام حسین کے پاس یہ دولت ہے۔ امام پاک جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بھی صبر کر رہے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی شہادت دیکھ کر بھی صبر کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو شہید ہوتا دیکھ کر صبر کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو دیکھ کر شہید ہوتا دیکھ کر صبر کر رہے ہیں۔ امام پاک پھر بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ امام حسین کے پاس میں نماز بھی ہے، صبر بھی ہے، تو پتا چل گیا جہاں نماز ہوگی، جہاں صبر ہوگا، وہاں پر حق ہوگا، وہاں اللہ کی مدد ہوگی۔ تو یزیدیوں کے پاس نماز تو تھی مگر صبر نہیں تھا، امام پاک کے پاس میں نماز بھی ہے، صبر بھی ہے۔ پتہ لگ گیا حق پر میرے حسین ہیں، حق پر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مصطفیٰ کے شہزادے جگر گوشے بطول۔ کربلا میں خیمے لگا دیے گئے، مگر کیا ہوا 7 محرم الحرام جب آئی ہے تو پانی پر بھی پہرا لگا دیا گیا۔ کس قدر ظلم ہوا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے ظلم کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، کہتے ہوئے۔ کیسی ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، پھر بھی لوگ آج بھی ایسے ہیں جو یزید کی پیروکاری کرتے ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں رکتی، ان کی زبان نہیں تھکتی۔ ارے بے وقوف و احمق و جاہل و کم بختو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل پیمبر سے ایسی دشمنی کہ تم یزید کو امیر المومنین کہنے لگے۔ ہاں ہوگا تمہارا امیر وہ، تم جیسا اپنے کو مومن سمجھتے ہو، تم جیسے پاکھنڈیوں کا امیر ہوگا، ہم جیسے سچے عاشقوں کا امیر یزید نہیں، ہمارا امیر امام حسین ہیں۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ہم سنی تو علی الاعلان کہتے ہیں، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ۔ اسٹیج والوں کی بھی توجہ اور آپ کی بھی، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں۔ آپ کربلا کا میدان اور مشق سکینہ حضرت عباس کے ہاتھ میں، نہر سے پانی بھرا واپس آ رہے ہیں، وہ منظر سارا ذہن میں رکھ کے پھر شعر سنیں۔ یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اور زیادہ محبت سے بولنا تھا، لیکن آپ آگے بولیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ بھائی بندے کے دل کی محبت ہوتی ہے، یہ اپنے عشق کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ جسے جتنی محبت ہوتی ہے وہ محفل رسول میں، محفل اہل بیت میں جب بیٹھتا ہے تو اپنی بیداری کا مظاہرہ کرتا ضرور ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ضرور ہے،
میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے دل میں محبت ہے اور یقیناً آپ آج کی رات میرا پورا وجدان ایمان کہتا ہے آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آج کی اس رات کے ذریعے آپ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، آپ ذکر رسول اور ذکر آل رسول سن کر اپنے مقدروں کو بیدار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل میں بیٹھنا انشاءاللہ بروز قیامت ہمیں کل پتہ چلے گا کہ ہم جو ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے آج ان کا ہم پر کتنا بڑا فیض ہم پر جاری ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، پوری توجہ سے مجھے دیکھیں اور سنیں۔ میں نے عرض کیا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کربلا ہے یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یہ کربلا ہے یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، اور وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی۔ چوتھا مصرع پہنچے اور آپ محسوس کریں، بولنا ضرور، علماء کی توجہ، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا سیدھا سادہ سلیس زبان میں ترجمہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ مت۔ محلے بستی کے اندر، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں کے اندر، کسی چوپال پر لوگ بیٹھے ہوں، کسی چوراہے پر لوگ بیٹھے ہوں، وہاں سے کسی ایسے آدمی کا گزر ہو جو ایک پیر سے معذور ہو، ایک ٹانگ سے معذور ہو، بچے دیکھ کے کہتے ہیں لنگڑا آ گیا، لنگڑا جا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ کوئی ایسا آدمی جس کی آنکھوں میں نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، وہ گزرے، بچے دیکھ کے کہنے لگتے ہیں اندھا ہے، اندھا ہے، لیکن بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ بچوں کیوں کہہ رہے ہو؟ بچوں نے کہا لنگڑا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں لنگڑا تو ہے مگر کہو مت، برا لگے گا، دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اندھا تو ہے کہو مت، برا لگے گا، دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اندھا ہے کہو مت، لنگڑا ہے کہو مت، اس لیے کہ دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا، کہنے والے نے فوراً سوال کر دیا۔ وہ کہنے لگا دنیا میں کوئی لنگڑا گزرے تو ہم اس لیے نہیں کہتے، لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہے تو صحیح مگر کہو مت، اس لیے کہ دل کو تکلیف پہنچے گی، بات ادب کے خلاف ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا سر تو جسم سے الگ ہو گیا ہے، دھڑ الگ پڑا ہے، سر الگ پڑا ہے، کلیجے کو نکال کے چبا لیا گیا ہے، قرآن نے کہا مردہ مت کہو، مردہ تو ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، نظر تو آ رہا ہے، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، جسم الگ ہے، سر الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے، لیکن کہتے ہیں مردہ مت کہو۔ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے مردہ اس لیے مت کہو کہ یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، بات احترام کے خلاف ہے، بات تقدس کے خلاف ہے، بات عظمت کے خلاف ہے، بات ادب کے خلاف ہے۔ مردہ تو ہے مگر کہو مت، اس لیے کہ ادب کے خلاف ہے۔ جیسے کسی نے اعتراض کیا تو حضرات
اس نے جب اعتراض کیا قرآن نے کہا تو اس کو مردہ کہنے کے بارے میں اگر یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے دنیا میں لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہتے اس لیے کہ دل کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ برا لگے گا، تو سن لو کہ دنیا کا فلسفہ دنیا میں رکھو، یہ صحیح ہے۔ قرآن نے کہا کہو مت، اور اس لیے کہ کہنے پر پابندی نہیں بلکہ قرآن نے کہا تم کہو گے کیسے، بلکہ قرآن کو کہتا وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنگڑے کو لنگڑا کہنے سے منع ہی تو کیا جائے گا، لیکن یہ تو برابر کہا جائے گا کہ لنگڑا ہے۔ منع کریں گے مت کہو اندھا، مگر یہ تو کہا جائے گا کہ ہاں ہے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے مردہ کہو مت، تو سوچا کہ مردہ ہے تو صحیح کہو مت۔ قرآن نے کہا مردہ بھی نہیں ہے زندہ ہے۔ اچھا پھر سوچا کہ یار قرآن نے کہا مردہ کہو مت زندہ ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ بھائی ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے، ہمارا دل یہ کام کرتا ہے، ہماری عقل ہماری فہم و فراست یہ کہتی ہے مت کہو، لیکن دل میں تو بات یہ ہے کہ مردہ ہے۔ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خون زمین پہ بہ گیا، تو دل تو کہہ رہا ہے مردہ ہے، ذہن میں تو ہے مردہ ہے، سوچ تو ہے مردہ ہے۔ قرآن نے پابندی لگا دی، قرآن نے مہر لگا دی، فرمایا اگلی جگہ پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دنیا کے فلسفے دنیا میں رکھو اور قرآن کی آیت سنو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں کہنا تو بڑی بات، قرآن نے سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی، فرمایا انہیں مردہ تصور بھی مت کر لینا، انہیں مردہ گمان بھی مت کر لینا۔ اے لوگوں وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ اپنے رب سے رزق بھی پایا کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ وہ تو اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ اب وہی کہے گا مردہ جس کی عقل ماری گئی ہو، اب وہی کہے گا مردہ جس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا۔ آؤ میرے دوستو آؤ توجہ سے سنو، آج میں بات کرتا ہوں شہیدوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا جناب سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے وفادار، جتنے غلام اسلام کی خاطر راہ خدا میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ اللہ ساری دنیا مل کر گئے، مگر سنو قرآن نے تو انہیں زندہ بتا دیا ہے، قرآن نے کہا زندہ ہے۔ اور جب قرآن کی بات کو سنیوں نے سنا تو دل سے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا۔ وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو بھی مردہ کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن سنیوں نے کہا نہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے، ہمیں عقیدہ مل گیا ہے قرآن سے، ہمیں فکر مل گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ سنی مسلمان جھوم کے کہنے لگا یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ۔ اور یا رسول اللہ کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ۔ تو بات ہم زندوں کی کر رہے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ ہے، بے شک۔ میرا نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہمیشہ قیامت تک زندہ، اور مردہ کہنے والے خود مردہ، اس کی فکر مردہ، اس کی سوچ مردہ، اس کا دل مردہ۔ یاد رکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اہل بیت کے فضائل بیان فرماتا ہے، نبی کی آل نبی کے گھرانے کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت کو پیغام سنا دیجئے، اے لوگوں میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، قرآن دیا، ایمان دیا، رحمان دیا، سب کچھ دیا۔ اللہ کہلواتا ہے حبیب آپ کہہ دو اپنی امت سے میں نے تمہیں جو کچھ بھی
کیا ہے میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا، لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ نبی کے خاندان سے محبت کرتے رہنا، نبی کی آل سے۔ اب بتاؤ نبی کا خاندان کتنا پیارا خاندان ہے، سنو گے توجہ سے؟ اب جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کے پہلے آدمی کا نام معلوم ہے تمہیں؟ بولو بھائی، بولو زور سے بولو، کیا نام ہے؟ حضرت آدم۔ اور دنیا کی پہلی عورت کا نام حضرت حوا، حضرت آدم کی بیوی۔ حضرت آدم کی شادی کس کے ساتھ؟ حضرت حوا کے۔ اب سنو نبی کا خاندان کتنا پاکیزہ ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی۔ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے محلئیل، محلئیل کے بیٹے بیارق، بیارق کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عامر، عامر کے بیٹے کاتا، کاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ہے کسی کو اپنے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا نام یاد؟ نبی کے خاندان کے سارے نام سلامت ہیں، سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عبام، عبام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے عقبہ، عقبہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نگر، نگر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے خصی، خصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے بھائی۔ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ اب تھوڑا سا پیچھے آؤ، ایک دو نام۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب بھی ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے کون ہے؟ سنو توجہ سے، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، مولا علی کے بیٹے امام حسن و حسین۔ ہے کوئی دنیا میں خاندان ایسا؟ ہے کوئی گھرانہ ایسا جس کے خاندان میں گنڈے، لفنگے، چور، چکے، موالی ہو، وہ بھی کہتا میرا خاندان بہت اچھا ہے، اپنے خاندان کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ ارے لوگوں، جب چور چکے اپنے خاندان کی تعریف کر سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے خاندان کی تعریف کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں ہم امام حسین کے گھرانے کی تعریف کی؟ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی دنیا میں گھرانہ ہی نہیں۔ اس گھرانے میں اللہ اکبر نبی کی اہل بیت، مولا علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ بھی ہیں، یہ نبی کی اہل بیت۔ امام حسین کے والد مولا علی، توجہ کریں اب آپ، مولا علی کی شخصیت کا نام ہے۔ مولا علی کے فضائل و مناقب آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن بس مختصر انداز میں آپ کو دو چار باتیں بتا کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو پیدا ہوا کعبے کے اندر اور شہادت ہوئی مسجد کے اندر۔
مکے کے اندر میلہ لگا ہوا ہے، ہر سال لگتا ہے. لوگ میلے کے اندر سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے، الجھے ہوئے، سب گم ہیں. ہنگامہ حیات انسانی ہے. اگر کوئی تلوار چلانا جانتا ہے تو وہ اپنا فن دکھا رہا ہے لوگوں کو. اگر کوئی پہلوان ہے تو کشتی لڑ رہا ہے، اکھاڑے میں کھڑا ہے. سارے مکے کے لوگ، آس پاس کے قبیلوں کے لوگ مکے کے اس میلے کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، گم ہیں. مکے کی سرزمین پر یہ میلہ لگا ہوا ہے، ہنگامہ حیات انسانی ہے. مگر اس میلے سے الگ، اس ہنگامے سے الگ ایک عورت ایسی ہے جو اللہ کی بندی، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، خدا کے گھر کے چکر لگا رہی ہے. اللہ اللہ، اب یہ عورت جو خدا کے گھر کے چکر لگا رہی ہے، خدا کے گھر کا طواف کر رہی ہے، ایسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ جس وقت عورت کو بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، درد شروع ہوتا ہے. اس عورت کو بھی درد شروع ہوا، درد سے شروع ہو گیا. اللہ اللہ یہ گھبرائی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، سب میلے میں لگے ہیں، تیری بندی تیرے گھر کا طواف کر رہی ہے، اور مولا میری جو حالت ہے وہ تو جانتا ہے. اے میرے پروردگار، آج میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے مولا مجھے رسوائی سے بچا لے، مولا میری عزت کی حفاظت فرما. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر اس عورت نے دعا مانگی اور یہ عورت کیا دیکھتی ہے، کعبے کی دیوار فوراً پھٹ جاتی ہے. زندہ باد بھائی، زندہ باد، بہت عمدہ بیان. جانتے یہ عورت کون تھی؟ یہ حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی، بچے کی ولادت ہو گئی، کعبے میں پیدا ہو گئے کون؟ مولا علی. سبحان اللہ. لیکن خاص بات یہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہو کے بھی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، لبوں کو نہیں کھولا تھا. آنکھیں ابھی تک بند، لب ابھی تک بند، نہ آنکھ کھلی نہ لب کھلے. یہ خبر پھیل گئی پورے مکے کے اندر، ہر طرف، ہر گلی میں، ہر بیٹھک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر دوراہے پہ شور تھا. ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر ابھی تک اپنی آنکھوں کو اس نے نہیں کھولا، ابھی تک اس نے آنکھ کھول کے کچھ نہیں دیکھا. ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر ابھی تک اس نے اپنے منہ کو نہیں کھولا، ابھی تک ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. ارے ہمارے تمہارے یہاں پوری دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں. اگر بچہ نہیں روتا مار کے رلایا جاتا ہے، پھر بھی نہیں رویا پھر اسے نوچ نوچ کے رلاتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں رویا تو ماں رونے لگتی ہے، باپ رونے لگتا ہے، بہن رونے لگتی ہے، بھائی رونے لگتا ہے. اے لوگوں، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نہیں روتا تو سب روتے ہیں، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے تو ماں بھی ہنستی ہے، باپ بھی ہنستا ہے، دادا بھی ہنستا ہے، دادی بھی ہنستی ہے، رشتے دار بھی مسکراتے ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں. یہ رویا، سب ہنسے، یہ پیدا ہوا تھا. حضرت انسان کی تخلیق تو دیکھو، دنیا میں آیا، پیدا ہوا، یہ رویا، سب ہنسے، اور جب دنیا سے گیا یہ خاموش ہے، سب رو رہے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے رو، میری طرف توجہ کرو، زور سے جھوم کے بولو سبحان اللہ، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. بچہ روتا ہے لیکن علی نہیں روئے، لبوں کو نہیں کھولا. میرے نبی کی عمر اس وقت تھی 30 سال. کتنی؟ 30 سالہ نوجوان. میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی کے کانوں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. محبت انگڑائی لینے لگی، چلو ہم بھی تو چل کے دیکھیں. میرے آقا اپنے گھر سے نکلے، اپنے چچا کے گھر کی طرف چل پڑے. اللہ اللہ، آپ کے دل میں محبت، آپ کے دل میں عقیدت، آپ کے دل میں بھائی کا پیار. چچا کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم بھی تو چل کے دیکھیں. پہنچ گئے اپنے چچا کے گھر. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے. ادھر میرے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر کے اندر پہلا قدم رکھا. میری طرف دیکھو، کیپ کوائٹ اینڈ کیپ سائلنٹ. جتنی دیر میں گفتگو کروں میری طرف دیکھو، محبت سے کہو سبحان اللہ. میرے آقا اپنے گھر سے چلے، ابو طالب اپنے چچا کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ قدم رکھا. اللہ اللہ، تاریخ گواہ ہے. میرے آقا نے پہلا قدم ابھی اپنا ابو طالب کے گھر کے اندر رکھا. ادھر نبی نے پہلا قدم رکھا. سامنے مولا علی آرام فرما رہے ہیں، آنکھوں کو اب تک نہیں کھولا تھا. لیکن جیسے ہی میرے آقا نے پہلا قدم رکھا، علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. علی نے فوراً آنکھوں کو کھول دیا. اللہ اللہ، میرے نبی قریب آئے.
نبی قریب آئے، علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، پیار بڑھا، قریب کر لیا، اور محبت بڑھی اور قریب کر لیا، اور پیار بڑھا اور قریب کر لیا، محبت بڑھی، پیار بڑھا، نبی نے اپنے لب علی کے لبوں سے لگا دیے۔ نبی کے لب علی کے لبوں سے لگے، تاریخ گواہ ہے علی نے اپنے لبوں کو کھولا نہیں تھا، لیکن جب نبی کے لب لگے علی نے فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ علی نے منہ کھولا، نبی نے علی کے منہ کے اندر اپنی زبان داخل فرما دی، نبی نے زبان داخل فرمائی، علی نے چوسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے زبان داخل کی، علی چوسنے لگے، تاریخ نے علی سے سوال کیا، اے علی تم پیدا ہوئے کعبے کے اندر، چاہتے تو آنکھیں کھول کے سب سے پہلی نظر میں اللہ کے گھر کو دیکھتے، کعبہ اللہ کا دیدار کرتے، کعبے میں پیدا ہوئے تھے، چاہتے تو وہ آنکھیں کھول کے تم کعبے کا دیدار کر لیتے، لیکن تم نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، تم نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا تھا، علی اب کیا ہو گیا، تم نے آنکھوں کو بھی کھول دیا، علی اب کیا ہو گیا، تم نے لبوں کو بھی کھول دیا۔ علی کی غیرت نے جواب دیا تھا، علی کی محبت نے جواب دیا تھا، اے دنیا والوں سنو، علی کے دل کی یہ تمنا تھی، علی کے دل کی یہ آرزو تھی، علی کی پہلی نظر اگر پڑے گی تو وہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے گی۔ زندہ باد پہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا علی، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب لوگ کہیں نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کون ہے علی؟ آؤ اور سمجھو، ایک نظم کا مجھے حکم بھی ہے، فرمائش ہے، حاضر کر دوں؟ سمجھو علی کی فضیلت۔ آج دنیا سمجھتی کیا ہے؟ ہم سنی مسلمان جھوم کے کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی۔ کون علی؟ دشمن حیدر دیکھ کرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری واہ واہ میں علی علی۔ کون علی گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، ایسے حق کی پہچان علی۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ کونین میں ہے ذیشان علی، علماء کی توجہ خاص، کونین میں ہے ذیشان علی، ہے سے حق کی پہچان علی، کیسے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزاد حسن و جمال علی، ریسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجب بھی علی، ہر فیضے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی۔ ارے زور سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے شافی بھی علی، ہے سواس صادق ذکر علی، اور ذات سے ضامن فکر علی، کاسے طرفین میں نور علی، ذات سے پھر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے علی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی۔ آج اس محفل میں مجھے پتا چلا کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ یہ نظم میں نے پہلی مرتبہ جنیٹا شریف میں 11ویں کے پروگرام میں جس وقت پڑھی تو خود حضور سید شاہد میاں نے مجھے اپنی دعاؤں سے اور اپنے انعام سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں شوکت رضا شوکت پڑھتا ہے اور ہندوستان میں میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور عین سے نام علی کا علی ہے، غین سے پاک غنی بھی علی، فیسے فضلے ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گرلام سے پوچھو کیا ہے علی، لولا کی بات فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور خدا، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی۔
ایمان علی، ایمان علی، سلطان علی، ذیشان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں ہے، زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، گنچوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملک کی عید علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، اب دیکھوں گا کتنے ہیں مولا کے چاہنے والے، اب دیکھوں گا کتنے ہیں نعرہ لگائیں گے سن کے شعر سمجھ کر، میں کہتا ہوں امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، ایسے بولو گے اتنی خاموشی سے، زور سے بولو، ہجرت کی رات میں پوری بیداری سے میرے ساتھ بولنا اور اتنی زور سے تو بولی جانا اللہ والوں کہ تمہاری آواز اس مائک میں آ جائے، اگر اس میں آ گئی تو سمجھ لو پورے گاؤں میں پہنچ جائے گی، اور پورے گاؤں میں پہنچی تو گاؤں والے کئی علاقے والے سمجھ لیں گے کہ آپ، یہ گاؤں کا نام کیا، امیڑا، امیڑا والے مولا علی کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے بڑے شہدائی ہیں کہ آج دیکھو ایک گھر میں بیٹھ کر مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، کتنی شاندار طریقے سے مولا علی کو پکار رہے ہیں، جھوم کے میرے ساتھ بلند آواز سے آپ کو علی علی کہنا ہے، محبت سے بولو، بھٹکو تو سہارا، اور بیداری سے بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، میری آنکھ کا تارا، مولائے کمبر، آقائے ابوذر، ہر ولی سے بہتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، دمس قلندر، دمس قلندر، دمس قلندر، دمس قلندر، ہاتھ نیچے کرو اور دو میں سے توجہ سے سنو، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے کمبر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دمس قلندر علی علی، دمس قلندر علی علی، مقابل کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر، علی علی، دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر، یہی علی ہے، ممبر رسول پہ کھڑے تھے مسجد نبوی شریف میں، جلال کے عالم میں سارے مدینے کے لوگ جمع تھے مسجد میں، علی کہتے سلونی، سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، نبی کے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا لوگوں نے، علی نے سب کو جمع کر لیا اور فرمایا پوچھو مجھ سے پوچھو، اما فی السماوات والارض، زمین کی پوچھو گے تب علی بتائے گا، آسمان کی پوچھو گے تب علی بتائے گا، پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، میرے آقا جناب حضرت مولا علی ارشاد فرماتے سلونی اما فی السماوات والارض، پوچھو مجھ سے پوچھو، اللہ اللہ، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہے، ایک ساتھ کھڑے ہو گئے مجمع کے اندر سے، کہنے لگے اے مولا ہمت تو نہیں ہے، اتنی جسارت تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، تو ایک سوال کرتا ہوں مولا علی یہ تو بتاؤ، آپ نے کبھی
क्या खुदा को देखा है? सवाल बड़ा प्यारा किया। कहने वाले ने कहा मौला ये तो बता दो, क्या आपने कभी खुदा को, है कोई ऐसा यहाँ जिसने खुदा को देखा हो? अमेड़ा में, चौधरपुर में, यूपी में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई है ऐसा जिसने खुदा को देखा हो? बल्कि सब यही कहेंगे एक देखने वाले को कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तो उसको खुदा मान लिया। लेकिन मौला अली से सवाल करने वाले ने कहा आपने कभी खुदा को देखा? तो मौला ने क्या जवाब दिया सुने। मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया, जब उनसे सवाल किया गया तो मौला अली ने जवाब में इरशाद फरमाया, अरे नादान तू खुदा को देखने की बात करता है, सुन गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले। हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकात के अंदर 2 सजदे हुआ करते हैं। जब मैं अपने सर को पहले सजदे में रख देता हूँ तो सुन ले, कान खोल के सुन ले, मैं अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता हूँ। कोई कुछ भी पूछे अली बता रहे हैं। क्यों? नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। एक साहब आ गए मौला अली के पास, कहने लगे मौला सोच तो लिया करें, इतनी जल्दी बता देते हैं, इतनी जल्दी बता देते हैं, हर बात का जवाब। तवज्जो है? कहने लगा मौला अली इतनी जल्दी क्यों बता देते हो, सोच लिया करें, जरा इंतजार कर लिया करें, सोच समझ के जवाब दिया करें। मौला अली ने फरमाया इसमें कौन सी बात हो गई? कहा कुछ सोच लिया करें। मौला अली ने फरमाया अच्छा तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? कहने लगा 5। मौला अली ने फरमाया तू बता तूने इतनी जल्दी क्यों बता दिया? अरे तूने क्यों नहीं सोचा, तूने इतनी जल्दी क्यों बता दिया? कहने लगा मौला ये भी कोई बात हो गई, हाथ मेरे सामने है, दिखाई दे रही है 5 उंगलियां। मौला अली ने फरमाया तेरा मेरा यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने पूरी कायनात है। तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने पूरी कायनात। ये है मौला अली। इनके शहजादे इमाम हुसैन जिन्हें हम कहते हैं सैयदुश शुहदा, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन भी बड़ी अजमत और रिफात और मकाम आप महसूस तो करें। मेरे आका करीम अपने नवासों को सीने से लगाते, प्यार करते, चूम लिया करते थे, चूम लिया करते थे। और चूमने पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि मुस्तफा अपने नवासों को सूंघा करते थे। कोई नाना है ऐसा जो अपने नवासों को चूमता भी और सूंघता भी हो? कैसी खुशबू आ रही है? नहीं, लेकिन नबी अपने नवासों को चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। सहाबा ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है, आपके नवासे हैं, आका आपको नवासों से प्यार है, हर नाना को अपने नवासों से प्यार होता है, हर नाना को अपने नवासों से मोहब्बत होती है, हर नाना को प्यार हुआ करता है। मौला अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के ये नवासे। सहाबा ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में आता है मगर आका ये सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ऐ सहाबा सुनो सुनो, मैं अपने नवासों को चूमता इसलिए हूँ कि इनका नाना हूँ, इनसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, इसलिए चूमता हूँ। और सूंघता इसलिए हूँ मेरे हसन और हुसैन दोनों बच्चे जन्नत के फूल हैं। जब मैं इन्हें चूमता हूँ तो मोहब्बत का हक अदा होता है, और जब मैं इन्हें सूंघता हूँ तो मुझे जन्नत की खुशबू मिल जाती है। यही हुसैन है। गुफ्तगू को अपनी बस आखिरी मोड़ पे लेके आ गए। यही हुसैन है जो करबला में थे, 3 दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त किया मगर सब्र करते रहे। यार चीज ना हो सब्र तो रहता है, चीज ना हो। ये अनस भाई बैठे पीछे, इनके पास मोबाइल है हाथ में, मोबाइल में रिचार्ज भी है, 100 रुपए का करवा रखा, बैटरी भी पूरी चार्ज है, टावर भी आ रहे हैं। मैं इनसे कहूं अनस भाई मुझे मोबाइल दे दो, एक कॉल करनी है, कहे नहीं देंगे। तो यार बड़ा अजीब सा लगता है कि चीज है फिर भी नहीं दे रहे, अमन नहीं होती। मसलन किसी से मैं चचा बैठे हैं मोहतरम, मैं इनसे कहूं मोबाइल दो, ये कहेंगे जी है ही नहीं, कहां से दूं? तो सबर तो रहता कि है ही नहीं, होता तो दे देते, और इनके पास है ये फिर भी कहते नहीं देंगे। तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, चीज तो है मगर दी नहीं। करबला में पानी था मगर दिया नहीं होता, सबर होता था ही नहीं।
नहर बह रही थी, और वो नहर कि इमाम हुसैन के वालिद ने कहा था कि इस लेवल पे तुझे बहना है, तो उसी लेवल पे बह रही थी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। पानी था, दिया नहीं, सब कुछ था, दिया नहीं। और फिर एक बात बताओ मुझे, हुसैन कहां थे? करबला में। करबला कहां है? मदीने से बहुत दूर। मदीने में इमाम हुसैन का घर। आपने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा और पहुंच गए कूफा। कूफा के करीब करबला। परदेश में थे ना थे? परदेश में थे। और लोगों, परदेश में कोई भी हो दबता जरूर है। बात सच्ची है ना? अगर इस गांव का कोई आदमी कहीं परदेश में हो, दिल्ली में हो, तो वहां थोड़ा सा अपने लहजे को नरम करके रखना पड़ता है। दबेगा, थोड़ा डर भी रहता है, लोगों से, वहां के जो मकामी होते हैं उनसे दबता है। परदेश में कोई भी वो डरता है। लेकिन इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, परदेश में रहो चाहे घर रहो, कहीं भी रहो, कितना ही जुल्म होता हो, चाहे तुम्हारे सामने बड़ी तादाद में लश्कर क्यों ना हो, मगर याद रखना, जान चली जाए ईमान कभी नहीं जाएगा। जान दे देना, ईमान का सौदा मत करना। और उन्होंने पैगाम यही दिया और उन्होंने बता दिया, यजीद को जवाब दे दिया, जालिम तो हमारे हाथ की बात करता है, अरे सुन, तो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन के पैगाम पर अमल करने की जरूरत है। इमाम हुसैन ने करबला में पैगाम दिया, मैसेज दिया उम्मत को, कोई भी वक्त आए, कोई भी मौका आए, मगर सब्र करते रहना। जी जी। जवान बेटे का इंतकाल हुआ इस घर में। जवान बेटा, माँ बाप को बेटे से कितना प्यार होता है ये उनका दिल जानता है, मगर हुसैन ने पैगाम दे दिया। आज जो उम्मत सब्र करती है, ये सब्र की तलकीन, ये सब्र का पैगाम हमें करबला से हुसैन ने दिया। जी बेशक सुभान अल्लाह। 6 माह का बच्चा, पानी की जगह हल्क में तीर मार दिया गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। 18 साल का जवान बेटा, सीने में बर्छी लगी, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई की निशानी कासिम के शबाब को करबला में यजीदियों ने लूट लिया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सब्र कर रहे हैं। और आखिर में जब खुद जा रहे हैं तो अपनी बहन से कह रहे हैं, मेरी बहन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, खैमे जलाए जाएंगे, तुम्हारे सरों से चादरों को छीन लिया जाएगा, मगर मेरी बहन किसी भी हाल में अपने सीने को मत पीटना, मातम मत करना, चिल्लाना मत, खैमे से बाहर मत निकलना, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, सब्र करना। यह है हुसैन का पैगाम। लोग कितना अमल कर रहे हैं हुसैन के पैगाम पर? कहते तो सब हैं हम हुसैनी, हम हुसैनी हैं। हुसैन परदेश में थे, नहीं घबराए। आज हाजी हज करने जाते हैं, मौलाना शाकिर साहब तो शायद चले गए। आज लोग हज करने जाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से उलमाए अहले सुन्नत उन्हें बताते हैं कि देखो भाई ऐसा है, तुम वहां पे जा रहे हो, वहां पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देवबंदियों का मामला है सारा, वहां इमाम काबे में देवबंदी है और उनके अकायद दुरुस्त नहीं है, लिहाजा आप ऐसा करना, नमाज अपनी पढ़ना, उनके पीछे मत पढ़ना। कह के भेजते हैं उलमा, समझा के भेजते, मगर वो वहां जाके फिर भी उन्हीं के पीछे पढ़ते हैं। उनसे पूछो जी तुमने उनके पीछे क्यों पढ़ी? अरे यार दुनिया पढ़ रही थी, मैं अकेला क्या करता, मैंने भी पढ़ ली। और आजकल हाजी हज करने थोड़ी जा रहे हैं, ठप्पा लगवाने जा रहे हैं, ठप्पा मोहर लगवाने जा रहे हैं कि देखो हम भी हाजी हो गए। हमारे भाई हैं तहरे मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब किबला, वो कहते हैं कि हाजी इस दौर में बड़े बड़े मक्कार हाजी हो गए, ठप्पा लगवाने जा रहे हैं लेबल कि लोग मुझे हाजी कहें, मेरी इज्जत करें। एक तो बंबई चला गया, पूरा वक्त बंबई में गुजार के, और जब उसने देखा हाजी वापस आने लगे तो वहीं से खजूरें खरीदी, सफेद कुर्ता पजामा पहना और एक रुमाल लाल खरीदा, कंधे पे डाला, खजूरें लेके घर आ गया, बोले हज करके आ रहे हूं। अब लोग मिलने आ रहे थे, घर के नल का पानी पिला रहा था सबको, बोले आबे जमजम लेके आए हो। ऐसे ऐसे मक्कार खबीस हाजी। अब लोग भाई खजूरें बंबई की कह रहा मदीने से लाया हूं, खा रहे हैं,
پانی گھر کے نل کا، کہہ رہا ہے زمزم ہے پیو، لوگ پی رہے ہیں زمزم سمجھ کے۔ ایک صاحب بڑے ہوشیار بڑے ذہین لوگ آنکھوں میں پڑھ لیتے ہیں حقیقت کیا ہے، انہیں باتوں سے محسوس ہوا یار یہ لگتا نہیں کہ یہ حج کر کے آیا۔ انہوں نے کہا اچھا حاجی جی یہ بتاؤ سفر کیسا رہا؟ کہ نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ سنگ اسود سے ملاقات ہوئی؟ بولے سنگ اسود سے؟ ارے بھیا وہیں دروازے پر روز 5-6 بار ملتا تھا، مجھے بڑی بڑھیا دعا سلام تھی میری اس سے۔ اس نے کہا اچھا یہ حاجی نہیں ہے، یہ حاجی بمبا ہے، بمبئی سے لوٹ کے آیا۔ ایک حاجی مجھے نلائق ایسا ملا، تم یقین کرو میری بالکل مطلب جھوٹ نہیں ہے، مجھے بتا رہا تھا خود، ایسا حاجی بدائیوں کے علاقے کا مجھ سے بولا حضرت جب لکھنؤ سے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ہوائی جہاز اڑا تو 13 منٹ میں ہم اپنے گاؤں کے اوپر تھے۔ بولے ہم 13 منٹ میں اپنے گاؤں کے اوپر تھے اور گاؤں کے لوگ نیچے سے ہمیں ہاتھ دکھا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی ہے کون سی کوالٹی کا آدمی؟ آسمان سے میں نے کہا ہم نے بھی بہت سفر کر لیے بھائی ہوائی جہاز میں، حیدرآباد ٹو دلی آنا جانا ہوا، اوپر سے ہم نے جب نیچے کو دیکھا بڑی بڑی عمارتیں اتنی سی دکھائی دی، مگر تو کون سی کوالٹی کا آدمی ہے؟ تیرے پاس آنکھیں ہیں یا دوربین؟ تجھے گاؤں بھی سمجھ میں آ گیا میرا ہی ہے اور تجھے اوپر سے یہ بھی دکھ گیا لوگ ہاتھ دکھا رہے ہیں، اور پھر گاؤں کے لوگ بھی بڑے عجیب۔ میں نے کہا تیرے گاؤں والے بھی بڑے عجیب، انہوں نے بھی خوب آئیڈیا لگایا کہ وہ ہوائی جہاز ہے جس میں ہمارے گاؤں کے حاجی جی جا رہے ہیں۔ اس نے اوپر سے دیکھا، اس نے نیچے سے دیکھا، انہوں نے نیچے سے ہاتھ ہلا دیا۔ ایسے ایسے حاجی ٹھپا لگوانے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہو نا کہ وہاں جا کے اپنی پڑھنا، ان کے پیچھے مت پڑھنا، ان گستاخوں کی اقتدا میں نماز مت پڑھنا، تو کہتے ہیں جی کیا کریں پردیس میں ہیں، سب کچھ ان کا، حکومت ان کی، اقتدار ان کا، ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں، انہی کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے۔ تو لوگوں انہیں بتا دو، انہیں سمجھا دو، تم کعبے میں پہنچ کے نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہو جھجکتے ہو۔ حسین نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس میں جا کر جبکہ جان پہ بنائی تھی، مگر حسین نے یہ پیغام دیا تھا ہم سر تو دے سکتے ہیں، ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے حسین ہار گیا؟ نہیں کہہ سکتا۔ یزید کو سب کہتے ہیں ہار گیا، یزید کو سب کہتے ہیں ہار گیا، حسین کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہار گیا۔ کیوں؟ ہارتا وہ ہے جس کی فکر ہار جائے، جس کا مقصد ختم ہو جائے، جیتتا وہ ہے جس کا مقصد زندہ رہے۔ بہت اچھا بولے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے گاؤں میں آمین۔ آ کے